اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اس قوم کے نوجوان بچوں کو نکما نہ بنایا جائے، گھروں میں کاہلی اور سستی کے نظر نہ کیا جائے، بلکہ ان کو محنتی بنایا جائے۔ کوئی نہ کوئی صنعت، کوئی نہ کوئی پیشہ، اس میں ان کو مگن کیا جائے اور اس میں ان کو مستغرق کیا جائے، کیونکہ گھر میں رہیں گے فالتو انٹرنیٹ کا استعمال، گوگل کا استعمال، مختلف جدید ٹیکنالوجی کے آلات کا استعمال اس میں لگے رہیں گے تو بے فائدہ کام ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بندہ جتنے فالتو اور بے فائدہ کام ہیں ان کو چھوڑ دے۔ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے نوجوانوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کی، اور آقا علیہ السلام نے نوجوانوں کو ایک کام کی ترغیب دی اور کام کرتا ہوا انہیں دیکھا تو سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا، بلکہ سرکار نے دعائے برکت بھی عطا فرمائی۔ دیکھیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور جنگ موتا میں، غزوہ موتا میں ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا۔ اب آقا علیہ السلام بحر نکلتے ہیں، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چمڑوں اور مشکیزوں کا جو ہے وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام انہیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تمہاری تجارت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہاری تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اگر آقا علیہ السلام چاہتے تو سرکار یوں بھی تو کر سکتے تھے نا کہ بیت المال سے ان کے لیے وظیفے کا اجرا کر دیتے، بھئی تمہارے والد تو چل جنگ موتا میں شہید ہو چکے ہیں، تو تم جو ہے وہ بیت المال سے جو ہے پیسہ لیتے رہا کرو، جائز ضروریات زندگی پوری کرتے رہا کرو۔ لیکن نہیں، آقا علیہ السلام نے، امام کائنات نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ بچوں کو نکارہ نہ کیا جائے، بچوں کو کسی نہ کسی کام پر ضرور لگایا جائے، کوئی نہ کوئی بچوں کو ہنر سکھایا جائے، اس ہنر کی وجہ سے وہ محنتی بن جائیں، وہ پیشہ ور بن جائیں، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے اور بھیک مانگنے والے نہ بنیں، بلکہ اپنی قوم کا جو سر ہے محنت کر کے فخر سے بلند کریں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت پچھلی روایت کے راوی ہیں حضرت عمرو بن حریث تھے، جنہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی بات جو ہے ساری بیان کی، اور اس روایت کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو محنت کش مومن زیادہ پسند ہے۔ جو مومن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے۔ دیکھیں، اس دفعہ میٹرک میں جس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ملتان کا ایک نوجوان ہے، اور وہ نوجوان جو ہے وہ شربت کی ریڑھی لگاتا تھا، گھر کے کام کاج کرتا تھا۔ اس نے آرٹس میں نہیں بلکہ سائنس میٹرک میں اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اللہ اس کے علم عمل میں اور محنت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تجارت میں برکت ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے 100 رزق کے حصے رکھے ہیں نا تو 90 حصے تجارت میں رکھے ہیں، کاروبار میں رکھے ہیں، اور 10 حصے غیبی روزی میں رکھے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے حضور کے اس فرمان کے مطابق کہ محنت کش بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اپنے بیٹوں کو محنتی بنانا چاہیے اور انہیں اچھے کاروبار اور کام کاج پہ لگانا چاہیے۔ دیکھیں، یار غار سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضور کا محبوب بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اور یار غار کے بعد جو ہے کوئی حضور کا کیا کہتے ہیں ایسا قریبی بھی نہیں ہو سکتا۔ یار غار کا جتنا حضور سے قرابت تھی، قرب تھا، اتنا کسی کا بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یار غار بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یار غار زمانہ رسالت میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کاروبار کرتے کرتے بصرہ پہنچ جاتے تھے،
اور کاروبار کرنے کی وجہ سے باوجود اس کے کہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت تھی، انہیں تجارت کی والہانہ رغبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پناہ محبت بھی نہ روک سکی۔ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، جن کا اصل نام حضرت عبدالغفار ہے، آپ کیا کرتے تھے؟ کشتیاں بناتے تھے۔ قرآن میں موجود ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ اے نوح ہمارے سامنے کشتیاں بناؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کا جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں، کشتیاں بناتے تھے۔ اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام وہ کیا کرتے تھے؟ زرے بنایا کرتے تھے، اسلحہ بنایا کرتے تھے، جی اس کے وہ ماہر تھے، کاروبار کرتے تھے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایک صنعت اور کوئی نہ کوئی ایک پیشہ اور کوئی نہ کوئی حرفت جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا عمدہ بات کہی، وَلَيْسَ لِعَبْدٍ تَقِيٍّ نَقِيصَةٌ إِذَا صَحَّحَ وَإِنْ حَاكَ أَوْ هَجَمَ، فرمایا کہ اگر بندہ پرہیزگار رہے، تقوی اس کا برقرار رہے، یہ نہیں کہ تجارت میں غافل ہو جائے نا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، فرمایا کہ وہ کامل مرد ہیں اللہ کے محبوب کے صحابہ، تجارت اور کاروبار بزنس انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کا ان کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا ہے۔ تو جس کے دل میں قیامت کا ڈر ہوگا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کاروبار اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ لِعَبْدٍ تَقِيٍّ نَقِيصًا، فرمایا کہ ایک پرہیزگار بندہ اس کے لیے تجارت کرنا کوئی عیب نہیں۔ اذا صحح او وَإِنْ حَاكَ أَوْ هَجَمَ، جب کہ وہ کاروبار کرتا ہے تو اگرچہ وہ حجام یا جولا کیوں نہ ہو، یہ بھی اس کے لیے عیب نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس کا تقوی جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم نکارہ نہ رہنے دیں، بلکہ ان کو محنت اور مشقت والا کام جو ہے اس پر ہم لگائیں۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب کی کتاب ہے افسر التربیت الاسلامیہ، اس کا صفحہ 199 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دور حاضر کے مسلمان، عصر حاضر کے مسلمان نوجوانوں کی حالت زار اور ان پر چھائی ہوئی بیکاری، کاہلی، عیش کوشی اور رات پسندی کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت فارغ البالی کے علاوہ کچھ نہیں۔ قیامت والے دن دو چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر سوال ہوگا، ایک تم فارغ رہے، تم نے فارغ وقت گزار دیا اس کے بارے میں، اور ٹھنڈے پانی پینے کے بارے میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا شکر جو ہے اوقات فراغت کو معاشرے کی فلاح و جو ہے وہ آبادی کے کاموں میں صرف کر کے ادا کرنے کے بجائے تماش بین اور جائز اور ناجائز راحت پسندیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ نوجوان درندوں کے ریوڑ کی طرح نقض امن، لوٹ گھسوٹ اور قتل و غارت اور تذلیل و تحقیر جیسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چیز قرآن و سنت میں فراغت، بیکاری اور کہلی کی مذمت میں ذکر کردہ نصوص پر غور و فکر کرنے والے کے سامنے بالکل عیاں ہیں۔ اللہ بلند و برتر ہی سے دعا ہے کہ وہ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم محنتی بنائیں اور محنت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزاریں تاکہ وہ کسی غیر کے محتاج نہ رہیں۔ ایک بہت بڑے مفسر قرآن علامہ نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، اور آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا کہ بیٹا تم لوگوں کی جیبوں پر نظر نہ رکھنا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، تم اگر جلد سازی کا ہی کام سیکھ لو نا تو وہی لوگوں کی اسلامی دینی دنیاوی کتابیں جو ہیں وہ جلد تم کرتے رہنا، اپنی محنت سے کام کرتے رہنا، لیکن لوگوں کی نظروں پر، لوگوں کی جیبوں پر کبھی نظر نہ رکھنا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت، اعلیٰ تعلیم دلوانے اور ان کو ہنرمند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔